الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا پانا یقیناً یہ کسی خوش نصیبی اور سعادت مندی سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں سب سے مقدس کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اسی طرح لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات بھی اسی مہینے کے اندر ہے، جس کے متعلق رب فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی طرح اسی مہینے کے اندر پروردگار عالم جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش جنوں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو برائیوں کی طرف مائل نہ کر سکے، نیکیوں سے روک نہ سکے۔ اسی طرح یہ وہی مہینہ ہے جس کی ہر رات اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہر عمل کو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی مہینے کے روزے رکھنا ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس مہینے کی قدر نہ کرنا یقیناً یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، کیونکہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے بد دعا کی کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا پھر اس نے اس کی قدر نہیں کی، اس کے روزے نہیں رکھے، اس کے اندر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ یاد رکھیے گا، جس پہ رمضان کا روزہ فرض ہے، بغیر کسی عذر کے اگر وہ ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے بدلے میں ساری زندگی اس کی قضا دیتا رہے، یاد رکھیے گا اس کی قضا نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اگر ہم گزشتہ رمضان پہ نظر دوڑائیں، کئی ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار جو ہمارے ساتھ تھے، روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ چلتے اٹھتے بیٹھتے تھے، ابھی نظر نہیں آتے، کہاں گئے؟ ہو سکتا ہے آئندہ رمضان ہمیں بھی نصیب نہ ہو، تو اس طرح اس رمضان کو گزاریے، شاید کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے، اس کے روزے رکھنے، راتوں کا قیام کرنے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔